السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا پارٹ نمبر 77 پڑھیں گے۔ آپ بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، عمانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ 200 پیج ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، یہ 205واں پیج ہے۔ اسی طرح آپ سب سپورٹ کرتے رہے، انشاءاللہ جلد ہی کہ ہم کتاب کو جو ہے اختتام کی طرف بھی کتاب کے بڑھیں گے۔ دیکھیں، سریہ سعد بن ابی وقاص، یہ چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہوا کرتی تھی۔ اب اسی سال ماہ ذوالقعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مقصد سے بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے ایک لشکر کا راستہ روکیں۔ اس سریہ کا جھنڈا بھی سفید رنگ کا تھا، اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے علم بردار یعنی جھنڈا اٹھانے والے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ تھے۔ یہ لشکر راتوں رات سفر کرتے ہوئے جب 5ویں دن مقام خرار پر پہنچا تو پتہ چلا کہ مکہ کے کفار ایک دن پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، اس لیے کسی تصادم کی نوبت یعنی پیچھا کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، یعنی ڈرے ہوئے ہی ہیں کفار۔ اس طرح غزوہ ابوا، اس غزوے کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا غزوہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ارادے سے ماہ صفر ہجری 2 میں 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینے سے باہر نکلے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا، اور مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار مکہ فرار کر چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ابوا، اب یہ جگہ ہے، ابوا مدینے سے 80 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ یہاں چند دن ٹھہر کر قبیلہ بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمرو زمری سے امداد باہمی کا ایک تحریری معاہدہ کیا اور مدینہ واپس تشریف لائے۔ اس غزوے میں 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر رہے۔ غزوہ بوات، ہجرت کے 13ویں مہینے یعنی 2 ہجری میں مدینے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے کا جھنڈا بھی سفید تھا، اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس غزوے کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ اس قافلے کا سالار امیہ بن خلف جہمی تھا، اور اس قافلے میں 100 قریشی کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قافلے کی تلاش میں مقام بوات تک تشریف لے گئے، مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہیں ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ واپس تشریف لائے۔ ٹھیک ہے، اس طرح غزوہ صفوان۔ اسی سال قرظ بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا اور کچھ اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنا کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بردار بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وادی صفوان تک اس ڈاکو کا تعاقب یعنی پیچھا کیا، مگر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگا کہ ہاتھ نہیں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے۔ وادی صفوان بدر کے قریب ہے، اسی لیے بعض مورخین نے اس غزوے کا نام غزوہ بدر اولیٰ رکھا ہے۔
اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ صفوان اور غزوہ بدر اولیٰ دونوں ایک ہی غزوہ کے دو نام ہیں، یعنی نام الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے غزوہ ذی العشیرہ، یہ پارٹ نمبر 78 میں ہم آگے پڑھیں گے۔